نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے آدم ثانی۔ آدم ثانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے اس دنیا کے اندر، یعنی ہم انسان جو ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کچھ کسی اور کی اولاد ہیں، ایسا نہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے بشر تھے، جو افضل بشر تھے، ان کی اولاد میں سے ہم۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے آپ باہر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ دنیا کے سارے انسان تو طوفان کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے، یا اس طور پر کہ طوفان ہی ساری دنیا میں آیا، یا اس طور پر کہ انسان اس وقت اتنے ہی خطے میں تھے جتنے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دائرہ تبلیغ تھا، اور وہاں طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ مفسرین نے دونوں باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن یہ بہرحال متفق علیہ ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، اس وقت روئے زمین پر دوسرا کوئی انسان باقی نہ بچا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو یہ ٹوٹل افراد جو تھے یہ تو تھے 40-42، لیکن یہ سب کی نسل آگے نہیں چلی، یہ 42 کے 42 افراد کی نسل آگے نہیں چلی، بلکہ ان سب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسی سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ جو اسرائیلیات کے مطابق اور دیگر آسمانی کتابوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ حام، سام اور یافس، ان 3 سے آگے نسل انسانی چلی۔ تو پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے انہی 3 افراد کی اولاد ہیں، اور یہ جو 3 ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں تو نوح علیہ جیسے آدم علیہ السلام کے علاوہ اس وقت دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کی اولاد نہیں ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ اس وقت نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی اولاد کو ہی دنیا میں باقی رکھا۔ تو دنیا کے اندر باقی رہنے والی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔